1931 کی ایک ایسی صبح جب صحرا کی تپتی ریت میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، موت جس کے سامنے شانہ بہ شانہ کھڑی تھی، مگر وہ موت سے ٹکر لیے ایسے کھڑا تھا کہ خوف کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھوں میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرانسسٹ کے بڑے بڑے جنرل یہ دیکھ کر حیران تھے۔ 20 سال تک ہمیں نہ کو چنے چبوا دیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بوڑھا شخص بڑے جنرلز کو مٹی تلے رونتا آ رہا تھا۔ جی ہاں، یہی وہ بوڑھا شخص، دا لائن آف دا ڈیزرٹ، یعنی صحرا کا شیر، اس نام سے دنیا جانتی ہے، جن کا اصلی نام عمر مختار تھا، ایک مجاہد، ایک دلیر اور بہادر شخص جس نے دنیا کے حکمرانوں کو ایسی دھول چٹائی کہ ایک نئی تاریخ لکھ کر رکھ دی، ایک ایسا نظام جس کو کوئی نوجوان قائم نہیں کر سکا، مگر عمر مختار نے اسے قائم کر کر دکھایا۔ آج ہم ان کی زندگی کے وہ اوراق پلٹیں گے جو کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ عمر مختار کوئی فوجی یا بڑے لیڈر نہیں تھے۔ آپ مشرقی لیبیا کے ایک سادہ سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور جوانی میں دین کی تعلیم حاصل کی، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، اور لوگ آپ کو ادب میں سید عمر کہا کرتے تھے۔ مگر وقت بدلا اور 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر بڑا حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد ایک نئی اور طاقتور رومی حکومت قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے رومی حکومت کے سامنے سر جھکا لیے اور غلامی قبول کر لی، مگر لیبیا کے گاؤں کے اس 50 سالہ بوڑھے شخص نے، جو کہ قرآن کی تعلیم پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے قلم چھوڑا اور تلوار کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی شخصیت کوئی روبوٹک یا سخت مزاج نہیں تھی، بلکہ وہ تو عدل و انصاف کرنے والے اور دانش مند تھے۔ ایک دفعہ ان کے دوستوں نے 2 اطالوی قیدیوں کو قتل کرنا چاہا۔ عمر مختار نے فوری روک دیا کہ نہیں، ہم انہیں قتل نہیں کیا کرتے جو کہ لڑنے کے قابل نہ ہوں۔ تو ان کے دوستوں نے غصے میں جواب دیا کہ یہ بھی تو ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ عمر مختار نے کیا تاریخی جواب دیا کہ جو کہ سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ہمارے استاد نہیں ہیں۔ اب وہ سلسلہ شروع ہوگا جس نے اٹلی کی فوج کو پاگل کر کے رکھ دیا۔ عمر مختار کی جو چال تھی وہ دکھنے میں سادہ مگر خطرناک ہوا کرتی تھی۔ ہٹ اینڈ رن، حملہ کرو اور غائب ہو جاؤ۔ وہ جانتے تھے وہ کھلے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی فوج کے پاس ٹینک اور طیارے اور بارود کھلی مقدار میں تھے، مگر دوسری طرف عمر مختار ان کے ساتھیوں کے پاس یہ سب تو نہیں تھا، مگر دماغ ضرور تھا۔ اس لیے وہ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے رات کو حملہ کرتے اور ریت کے ٹیلوں میں چھپ جاتے۔ اٹلی کے گورنر گرازیانی نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ شیر کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ 20 سال تک سوچئے کس قدر وہ شخص ان سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ اٹلی کے گورنر نے لیبیا کو ہر طرف سے گھیرا ڈالا تھا۔ میلوں لمبی کانٹوں کی بنی تاریں بچھائی ہوئی تھی اور لاکھوں لوگوں کے کنسنٹریشن کیمپس لگائے ہوئے تھے کہ عمر مختار کو کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہ حاصل ہو سکے۔ بھوک پیاس عروج پر تھی اور اپنوں کی موت، مگر عمر مختار کا حوصلہ ہمالیہ سے بھی بلند ترین تھا۔ ستمبر 1931 کا مہینہ اور ایک جھڑپ کے دوران عمر مختار کا گھوڑا زخمی ہونے کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور آپ دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ آپ کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کی طرف سے آپ کے سامنے ایک پیشکش کی گئی، اگر آپ اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیں تو ہم آپ کی جان بخش دیں گے۔ عمر مختار نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا خوبصورت اور دل ہلا دینے والا جواب دیا، ہم ہتھیار ڈالنا نہیں جانتے، ہم یا تو جیتیں گے یا مریں گے۔
مجھے موت سے کوئی خوف نہیں۔ मेरी कौम की नस्लें तुम्हारा मुकाबला करती रहेंगी। सितंबर 16, 1931 उन्हें लीबिया के हज़ारों बशिंदों के सामने सूली पर चढ़ा दिया गया। इन्हीं शाहिदीन लिखते हैं कि आखिरी वक्त आपको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब आपकी ज़ुबान पर कुरान पाक की ये आयत और लफ्ज़ थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इटली ने समझा कि उमर मुख्तियार को शहीद कर दिया गया, अब वो लीबिया पर हुकूमत कायम कर लेंगे, मगर ये उनकी खाम ख्याली थी कि वो हुकूमत कायम कर सकेंगे, बल्कि उमर मुख्तार की इस शहादत ने लीबिया की आवाम में ऐसी रूह फूंक दी कि लीबिया की आवाम ने इटली को बेतहाशा जलील करके वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। आज उमर मुख्तार सिर्फ इटली के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम उम्मा के लिए एक हिस्टोरिकल हीरो हैं, और आपने हमें ये सबक दिया कि हक़ के लिए लड़ना तब ज़रूरी नहीं होता जब जीत यकीनी हो, बल्कि जब बातिल हद से बढ़ जाए। क्या हम आज के दौर में उमर मुख्तार जैसा किरदार पैदा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इस बात का मुझे अंदाज़ा हो सके आपने इस लेसन से क्या सीखा है।